السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے آپ لوگوں کی سب کی عید اچھی گزر گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس حج کے مہینے میں کی گئی ہماری تمام دعاؤں اور عبادتوں کو قبول کریں اور ہماری قربانی کو بھی قبول کریں، آمین ثم آمین۔ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج ہم نیا چیپٹر شروع کریں گے، نون کے احکام سیکھیں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں پہلے کہ صفات دو قسم کی ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ ابھی تک جو ہم نے صفات کو تفصیل سے پڑھا ہے وہ سب صفات لازمہ تھیں۔ صفات عارضہ وہ صفات ہوتی ہیں جو حروف کا حصہ نہیں ہوتی بلکہ حرف کو ادا کرتے وقت کسی وجہ کے بنا پر پیدا ہوتی ہیں، اور اس وجہ کے ختم ہوتے ہی وہ صفت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صفات تلاوت کے اندر مزید حسن پیدا کرتی ہے۔ ان کے کچھ احکام یعنی قواعد ہوتے ہیں، یعنی کچھ مخصوص انداز جن کو سیکھ کر تلاوت کے دوران اپنانے سے حسن میں اضافہ ہوتا ہے اور لحن خفی سے بچا جا سکتا ہے۔ تو ہم جو نون کے احکام پڑھیں گے وہ صفات عارضہ ہیں۔ احکام جو ہے وہ حکم کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ہیں طریقہ۔ علماء کے علم کے مطابق اس کے اصطلاحی معنی ہیں کسی وجہ سے کسی حرف کو ایک خاص انداز سے پڑھنا۔ احکام تلاوت کے دوران اپنائے جاتے ہیں۔ احکام جو ہیں وہ تلاوت کے دوران اپنائے جاتے ہیں، اور اگر قرآن مجید کا کوئی بھی لفظ بغیر تلاوت کے اٹھایا جائے گا تو وہاں کوئی احکام نہیں اپنایا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم نون ساکن اور نون تنوین کے فرق کو سمجھ لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں ٹرمز کے نون ساکن اور نون تنوین ہمارے ابھی آگے کافی استعمال میں ہوں گے، آئیں گے، پڑھے جائیں گے۔ تو ہم سب سے پہلے نون ساکن اور نون تنوین کے فرق کو دیکھ لیتے ہیں کہ نون ساکن اور نون تنوین میں کیا فرق ہے۔ نون ساکن نون لکھا ہوگا، اس کے اوپر ساکن کی علامت ہوئے گی، ٹھیک ہے۔ تو پہلا فرق کیا ہے؟ نون ساکن کا نون نظر آتا ہے، یعنی پڑھنے اور لکھنے دونوں میں نون ساکن ہوتا ہے۔ نون تنوین کیسا ہوتا ہے؟ نون اور اس کے اوپر دو لائن یا اس کے نیچے دو لائن یا اس کے اوپر دو پیش۔ تو نون تنوین کا نون چھپا ہوا ہوتا ہے، اس لیے وہ نون پڑھنے میں تو آتا ہے لیکن لکھنے میں نظر نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تنوین تو ہوتی ہے لیکن آپ کو اس کا نون جو ہے وہ لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی حرف کے اوپر تنوین ہو سکتی ہے، کسی بھی لیٹر کے اوپر تنوین ہو سکتی ہے، تو اس تنوین کے اندر جو ہے وہ نون چھپا ہوا ہوتا ہے، تو آپ کو نون لکھا ہوا نظر نہیں آتا۔ پوائنٹ 2 کیا ہے اس کا فرق؟ نون ساکن کا نون اصلی ہوتا ہے، اس کو نون اصلیہ کہتے ہیں، یعنی اس کے بغیر لفظ ٹوٹ جاتا ہے۔ پوائنٹ 2 کیا ہے فرق اس کا؟ نون تنوین میں کیا کہیں گے ہم؟ تنوین کا نون اضافی ہوتا ہے، اس کو نون زائد کہتے ہیں۔ اس کے نہ پڑھنے سے لفظ پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ تنوین ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے جوڑنے کے لیے لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تنوین کے دو زبر دو زیر دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ پوائنٹ 3 کیا ہے؟ نون ساکن ہمیشہ حرف کی شکل میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ نون لکھا ہوا ہوتا ہے، نون کی شکل میں ہوتا ہے، حرف کی شکل میں ہوتا ہے۔ اور نون تنوین میں کیا پوائنٹ ہے کہ نون تنوین ہمیشہ حرکت کی شکل میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ نون لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، تنوین حرکت کی شکل میں ہوتی ہے۔ پوائنٹ 4 کیا ہے فرق ان کا؟ نون ساکن لفظ کے درمیان یا آخر کہیں بھی آ سکتا ہے، اور نون تنوین جو ہے وہ ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ سینٹر میں نہیں آئے گی، آخر میں آئے گی صرف۔ پوائنٹ 5 کیا ہے؟ نون ساکن وقف اور وصل، ٹھیک ہے، دونوں حالتوں میں نون ساکن ہی پڑھا جاتا ہے۔
اگر کہیں روانی میں پڑھ رہے ہوں گے ساکن نون ساکن تو بھی نون ساکن پڑھا جائے گا، اگر اس کے اوپر رک رہے ہوں گے تو بھی نون ساکن پڑھا جائے گا۔ نون تنوین صرف وصل میں نون ساکن کی طرح پڑھی جاتی ہے۔ پوائنٹ 6 کیا ہے ان کے فرق کا؟ نون ساکن تمام اقسام کے الفاظ یعنی اسم، فعل، حرف میں آتا ہے، اور جو نون تنوین ہے وہ صرف اسم کے آخر میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ نون تنوین فعل میں نہیں آئے گی، نون تنوین صرف اسم کے آخر میں آتی ہے۔ تو یہ 6 پوائنٹ تھے جو آپ کو جس سے آپ کو نون ساکن اور نون تنوین کا فرق جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کو غور سے پڑھیں، غور سے سمجھیں، غور سے سنیں، اس کے آپ نوٹس بنا لیں، اس کو لکھ لیں تو پھر آپ کے سامنے چیز رہے گی۔ تو نون ساکن اور نون تنوین کے درمیان فرق ہے، لیکن ان دونوں کے احکام جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ دونوں کے ایک ہی طرح کے رول اپلائی ہو رہا ہوگا۔ تلاوت کے دوران ان کو ایک خاص انداز سے پڑھا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہم نے ان کے بعد آنے والے حرف کو دیکھنا ہے۔ یہ خاص احکام جو ہیں نون کے وہ 4 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے چاروں کے کیا نام ہیں؟ اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء حقیقی۔ یہ 4 ہم احکام دیکھیں گے نون کے۔ جب آپ تلاوت کر رہے ہیں اور پڑھتے ہوئے نون ساکن یا نون تنوین آپ کو نظر آئے، ٹھیک ہے؟ پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے نون ساکن یا نون تنوین آئے گا تو وہاں آپ نے رکنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی ان چاروں میں سے کوئی بھی ایک رول بن رہا ہوگا نون ساکن یا نون تنوین جب آئے گا تو۔ اب کون سا رول ہوگا؟ اس کے لیے آپ نے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد والے حرف کو دیکھنا ہے، تو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ آپ نے ان چاروں احکام میں سے کون سا احکام آپ نے احکام ہو رہا ہے، آپ نے کون سا رول ان چاروں میں سے وہاں پر اپلائی کرنا ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اظہار کا رول، ٹھیک ہے؟ اظہار کیا ہے؟ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حلق سے ادا ہونے والے 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا، اور یہ 6 حروف کون سے ہوتے ہیں؟ ان کو ہم حروف حلقی بھی کہتے ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں جی۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، جو آپ کے حلق سے نکل رہے ہیں 6 حروف، جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حروف آ رہا ہو تو اس کی وجہ سے ہم نون کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ ٹائم دیتے ہوئے بہت واضح کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اظہار کا مطلب کیا ہو رہا ہے کہ آپ وہاں پہ نون کا اظہار کر رہے ہیں، نون کو پڑھ رہے ہیں، آپ نے پورے نون کو اس کے مخرج اور اس کی تمام کوالٹیز کے ساتھ آپ نے وہاں پہ نون کو واضح کر کے پڑھنا ہے۔ یہ ہو گیا نون کا اظہار کرنا۔ اس حکم کو رول کا اظہار حلقی کہتے ہیں۔ یہ جو رول ہے یہ ایک لفظ میں بھی بن سکتا ہے اور یہ 2 الفاظ میں بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک الفاظ میں بھی نون کا اظہار کا رول ہو سکتا ہے اور 2 الفاظ میں بھی نون کا اظہار ہو سکتا ہے۔ ابھی جب ہم مشق کریں گے، اس کی ایکسرسائز کریں گے تو آپ کو یہ پوائنٹ بھی واضح ہو جائے گا۔ اب ہم تھوڑے سے پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ انہو، دیکھیں یہاں پہ کیا تھا؟ عین زبر نون ساکن، آپ کو نون ساکن نظر آیا، آپ نے فوراً اس کے بعد والا حرف دیکھا، کیا ہے؟ ہا۔ ہاں، آپ نے سوچا کہ یہ حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پہ کون سا رول ہو رہا ہے؟ اظہار کا رول ہو رہا ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ اس کو کیا کرنا ہے؟ نون کو اظہار کر کے پڑھنا ہے، نون کو پورا پڑھنا ہے۔ انہو، نون کا 1 کاؤنٹ کا نیچرل غنہ ہوگا بس۔ انہو، انہو، منہو، فمنہم، فمنہم۔ یہاں پہ کیا ہوا؟ آپ نے پھر دیکھا، آپ پڑھ رہے ہیں، آ گیا نون ساکن، اس کے آپ نے فوراً بعد والا حرف دیکھا، ہا ہے، آپ نے سوچا ہا حروف حلقی میں سے ہے تو آپ نے یہاں پہ نون کا اظہار کیا، نون کو پڑھا، 1 کاؤنٹ کا نیچرل غنہ ہوا، نون کے مخرج پہ جائیں گے اور نون کو پڑھیں گے۔ فمنہم، اچھا اب یہ اوپر والے جو ہم نے ابھی 3 پڑھے،
یہ تینوں ایک لفظ میں بن رہے تھے، نون کا رول اظہار کا ایک حرف میں ہو رہا تھا۔ اب دیکھیں ابھی ہم جو ایگزامپل پڑھنے لگے ہیں یہ 2 حروف میں ہو رہی ہے۔ من خیرن، آپ نے کیا دیکھا؟ من، نون ساکن آ گیا، آپ نے فوراً سے بعد والا حرف دیکھا، خا، خا حروف حلقی میں سے، تو یہاں پہ اظہار کا رول آپ نے کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں 2 لفظ ہیں، ایک ہے من، ایک ہے خیر، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہاں پہ کیسے پڑھیں گے؟ یہ 2 الفاظ کے درمیان نون کا رول، اظہار کا رول بن رہا ہے۔ من خیرن، من ایک من کاؤنٹ نیچرل غنہ، من خیرن نون کا اظہار کر رہے ہیں۔ من علقن، من علقن، ٹھیک ہے؟ یہ بھی 2 حروف میں ہو رہا تھا۔ انعمت، انعمت، ان نون ساکن، فوراً آپ نے بعد والا حرف دیکھا عین حروف حلقی میں سے، تو یہاں پہ نون کا اظہار کا احکام ہم کریں گے۔ سواء علیہم، اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ تنوین آ گئی، حمزہ کے اوپر 2 پیش تنوین، آپ نے یہاں پہ اب آپ کو نون نظر نہیں آ رہا لیکن تنوین کے اندر نون چھپا ہوا ہے۔ سواء علیہم، یہاں پہ آپ نے فوراً سے تنوین دیکھا، آپ رکے، آپ نے دیکھا اگلا حرف کیا ہے، حروف حلقی میں سے عین، آپ نے یہاں پہ اظہار کا رول کرنا ہے۔ سواء علیہم عذابا علیما، عذابا علیما، یہ 2 حروف میں بن رہا ہے۔ عذابا فرسٹ ورڈ تھا، بن تنوین پہ ختم ہوا، تنوین آپ نے فوراً بعد والا حرف دیکھا، حمزہ ہے، حروف حلقی میں سے اظہار کا رول، 1 کاؤنٹ نون کا نیچرل غنہ، تنوین کے اندر نون ساکن چھپا ہوا ہے۔ عذابا علیما حدیث غیرہ، حدیث غیرہ اجرا عظیما۔ اب آپ نے باقی تمام جتنا ہم صفات، جتنے ہم رول، جتنے ہم مخارج کر چکے ہیں، آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ جیم کلکلا ہو رہا ہے، اجرن، اجرن عظیما، ضا بہت موٹا حرف، اجرن عظیما حسرتا علی العباد، حسرتا علی العباد غفور حلیم، غفور، رن تنوین آئی، فوراً رک گیا، آپ فوراً آپ نے اگلا حرف دیکھا ہا حروف حلقی میں سے، تو یہاں پہ آپ اظہار کا رول کریں گے۔ غفور، رن، ٹھیک ہے، را پیش اور نون ساکن، جب رن آپ اس کو کھولیں گے تو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، تنوین کو کھولیں گے تو را، 2 را لکھی ہوئی ہیں، را لکھی ہوئی ہے، را کے اوپر پیش ہے اور ساتھ نون ساکن لکھی ہوئی ہے، رن، رن غفور، رن، ٹھیک ہے، را پیش اور نون ساکن، جب آپ را تنوین کو کھولیں گے تو یہ نکلے گا، را پیش نون ساکن، تو یہاں پہ آپ اس کو نون کا اظہار کا رول کریں گے۔ غفور حلیم، حا حلق کے درمیانی حصے سے نکلے گا، علی العباد غفور حلیم، غفور، رن تنوین آئی، فوراً رک گیا، آپ فوراً آپ نے اگلا حرف دیکھا ہا حروف حلقی میں سے، تو یہاں پہ آپ اظہار کا رول کریں گے۔ غفور، رن، ٹھیک ہے، را پیش اور نون ساکن، جب رن آپ اس کو کھولیں گے تو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، تنوین کو کھولیں گے تو را، 2 را لکھی ہوئی ہیں، را لکھی ہوئی ہے، را کے اوپر پیش ہے اور ساتھ نون ساکن لکھی ہوئی ہے، رن غفور، ٹھیک ہے، را پیش اور نون ساکن، جب آپ را تنوین کو کھولیں گے تو یہ نکلے گا، را پیش نون ساکن، تو یہاں پہ آپ اس کو نون کا اظہار کا رول کریں گے۔ غفور حلیم، حا حلق کے درمیانی حصے سے نکلے گا، بہت خوبصورت سا نکالیں، غفور حلیم، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ان کی اچھی طرح پریکٹس کرنی ہے، ان کو دیکھ کر ان کی اچھی طرح پریکٹس کریں، جب اچھی طرح پریکٹس ہو جائے اونچی آواز میں، اس کے بعد پھر آپ اس کو ریکارڈ کریے گا اپنی اچھی آواز میں اور پورے صحیح رول کے ساتھ، اور باقی سب
جہاں پہ بھی جو موٹا حرف آ رہا ہے اور باقی سب رول کو پورا کرتے ہوئے اور بہت آرام سے اس کی آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہوگی۔ امید ہے آپ کو اظہار کا رول اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ آج ہم ایک ہی رول کو کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو اچھی طریقے سے کر سکیں، اور نون ساکن اور نون تنوین کے فرق کو بھی اچھی طرح دیکھ لیجیے گا، اور نیکسٹ کلاس میں ہم اس کا اگلا رول کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔